اسلام کا ایک مزاج ہے حیا کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہر مسلمان کو پتا ہے، اس میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں بنتی اس قسم کے کوئی برے فعل کی کہ کوئی شرمگاہ کے ساتھ اس طریقے سے کھیلے۔ تو یہ جو شرمگاہ والا معاملہ ہے اور مشت زنی والا جو ایشو ہے میرے بھائیوں، یہ نہ صرف حرام ہے، یا چلے کوئی احتیاط کے اندر الفاظ استعمال کریں تو مکروہ تحریمی، بلکہ یہ گناہ بھی ہے، اور گناہ کبیرہ زنا کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور روزے کا کفارہ بھی وہ سخت والا 60 روزوں والا ادا کرنا پڑے گا، اور ظاہر ہے کہ غسل بھی فرض ہوگا، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہاتھوں اور دل کا زنا بھی ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی کریٹیکل حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 6612، صحیح مسلم میں 6754، اور مشکات میں بھی 86 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، بے حیائی کی باتیں سننا، زبان کا زنا بولنا ہے، فحش گفتگو کرنا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے، اور نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ زنا کے بارے میں ہے، تعویل عام میں ہینڈ پریکٹس والا جو مشت زنی کا ایشو ہے وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے والعیاذ باللہ تعالی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اس قسم کی بیماری میں کوئی شخص مبتلا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ایک نیچرل پروسیس بھی رکھا ہوا ہے، یعنی مردوں کے لیے خصوصاً احتلام کا، نائٹ فال کا ایشو ہے کہ جو ایکسیسو اس طرح کی جو انسان کے جسم کے اندر مادے بنتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت نکل جاتے ہیں۔ بہرحال اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج تجویز فرمایا، سب سے بڑا علاج، اور وہ ہے نکاح۔ اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر کیا علاج؟ اگر آج کل کے فلاسفرز اور ان جو سو کالڈ بزرگوں کے فتوے مانے جائیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ نعوذ باللہ جو ہے وہ مستزنی کر لیں، یہ علاج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج تجویز نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5066 اور مسلم میں 3398، اور مشکات میں بھی موجود ہے 3080 نمبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کرے، یعنی جو فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے، جس کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ معاملات کو لے کر چل سکتا ہے۔ یہ فائنینشلی میں کیوں کر رہا ہوں؟ وہ حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو، اسی حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ روزے رکھنا اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں استطاعت ہو تو شادی کرو، نکاح کر لو۔ شادی کرنا نگاہوں کو نیچا کرتا ہے اور شرم گاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو شادی کی استطاعت نہ رکھے، یعنی فائنینشلی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ نہ مرد ہے، نہ مرد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا تو نہ کہہ رہے ہوتے، جو شادی کی استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھ لے۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہو گیا کہ صرف روزے رکھ کر اس حوالے سے شہوت کو کنٹرول کیا جائے گا اور کوئی سورس نہیں ہے۔ اور بھائیو، سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے، یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک، یوٹیوب کے ذریعے۔ یعنی پہلے زمانوں کے اندر تو اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں کسی اعتبار سے رابطہ بھی کرنا چاہتے تھے تو کوئی رابطے موجود نہیں ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کوئی غیر محرم مرد و عورت آپس میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور میں اس پہ کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام اور رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا۔ ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا، یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، آزمائش۔ لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، بلکہ صحیح سونامی جو ہے، اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ کیا اس دور کے اندر صحابہ باہر نکلتے ہوں گے تو 20 فٹ بائی 50 فٹ کی موبائل
कंपनियों के इश्तिहारात लगे होते थे बेपर्दा औरतों के, और ये सोशल मीडिया और टीवी, इसके जहां पे पॉजिटिव यूज है, ये नेगेटिव यूज वाला जो मामला उस जमाने में तो नहीं था। तो इस एतबार से गद्दे बसर बहुत जरूरी है निगाहों की हिफाजत करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गद्दे बसर के लिए, निगाहों की हिफाजत के लिए, शहवत को कंट्रोल करने के लिए निकाह तजवीज फरमाया या फिर रोजे। और मैं एक और इलाज तजवीज कर देता हूं इस हवाले से, फकी वाला इलाज, इज्तिहादन। क्योंकि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, कहते हैं जी रोजे तो रखे नहीं जाते जी, मुश्किल है, गर्मी इतनी है, वो इसीलिए तो बताए गए हैं। तो मैं उनको फिर एक इलाज तजवीज करता हूं, एंटी वेनम। एक कोबरा सांप काट दे तो उसके वेनम का इलाज एंटी वेनम से होता है, जो कोबरे के जहर से तैयार होता है। फक्की वाला इल्जामी फिलोसॉफिकल आंसर। मैं कहता हूं मेरे भाई मुझे कई बार फोन करते हैं, तो फिर मैं उनके साथ सीधा हो जाता हूं। पहले तो एकदम उनके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, कि जी बड़ी कोशिश की है लेकिन ये बुरी आदत छूटती नहीं है। मैं कहता हूं जी बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, रोजाना आपने 1 मिनट के लिए सिर्फ मोमबत्ती के ऊपर ना, उसके शोले के ऊपर आपने हाथ ऐसे रखना है 1 मिनट के लिए। तो मैंने कहा इंशाल्लाह आपकी आदत छूट जाएगी। कहते हैं जी 1 मिनट कौन रख सकता है? तो मैंने कहा मेरे भाई 1 मिनट आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो आपने तो इंशाल्लाह ताला इस गुनाह की वजह से जलना है जाके दोजख में। तो आज से प्रैक्टिस शुरू करें। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि जो आखिरत की आग है वो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा तेज है, उसमें तो तला जाएगा। यहां तो हम सिर्फ आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप मोमबत्ती के फ्लेम के ऊपर सिर्फ हाथ रख के 1 मिनट की प्रैक्टिस तो शुरू करें ना। तो कहते हैं ना जनाब आगे देखी जाएगी जाके। तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ये प्रैक्टिस करनी शुरू करें तो इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद सब्र नसीब हो जाएगा। इसी हवाले से गद्दे बसर जो है, निगाहों को नीचा करना और पर्दे के हवाले से मेरी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू है। ये जो वैलेंटाइन डे का भी फितना उठा हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मसला नंबर है 106। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लड़कों और लड़कियों की डेट्स पे मुलाकातें और पर्दा और बेहयाई से मुताल्लिक सही अहकाम व मसाइल ahlesunnatpak.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है।